ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولو أن قرآنا سيرت به الجبال اگر قرآن حکیم کے ذریعے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا او قطعت به الارض یا اس قرآن کے ذریعے زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا او کلم به الموتى یا اس قرآن کے ذریعے مردوں سے بات کرا دی جاتی تو پھر بھی یہ لوگ نہ مانتے بل للہ الامر جمیعا بلکہ سارے کے سارے اختیارات صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں افلم ییأس الذین آمنوا کیا ایمان والے ابھی آس رکھتے ہیں کہ اللہ یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا تو لہدی الناس جمیعا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ کفار کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کھٹکا رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا او تحل قریبا من دارہم یا یہ کھڑکھڑاہٹ ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی حتی یاتی وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پہنچے ان اللہ لا یخلف المیعاد یقینا اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں فرماتے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ البتہ تحقیق آپ جناب سے پہلے بھی
رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر میں نے کافروں کو کچھ دن ڈھیل دیے رکھی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں گرفتار کر لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس کیسے ہے میرا عذاب۔ درود پاک پڑھیے۔ سیدنا مولانا محمد حاضرین، درس قرآن سننے والے میرے خوش نصیب، میرے عظیم دوستوں، کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا، فرمائشی معجزہ مانگا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے، آپ یہ قرآن پڑھ کر کوئی دم کریں اور یہ پہاڑ یہاں سے اٹھ جائے۔ مکے کے پہاڑوں کو حاجی حضرات بیٹھے ہیں، دیکھا ہے کتنے حرم پاک سے بڑے اونچے جا رہے ہیں وہ پہاڑ۔ حرم پاک تو بالکل بیچ میں آ جاتا ہے، ارد گرد کی عمارتیں بھی بڑی اونچی جا رہی ہیں، اونچے فلک بوس پہاڑ۔ ان کا مطالبہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دم کریں کہ ساری پہاڑیاں یہاں سے غائب ہو جائیں، بڑے بڑے پہاڑ اٹھ جائیں اور زمین یہاں ہموار ہو جائے، میدان بن جائیں، اور یہاں پر پھر پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، اور پھر ہم کھیتی باڑی کریں اور ان زمینوں کو پانی لگائیں، اور پھر یہاں جو ہے نا باغات لگائیں، یہاں پر ہم کھیتی باڑی کر کے سرسبز و شاداب علاقہ بنا لیں۔ یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اور ایک یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ اگر محمد سچے ہیں تو ہمارے باپے دادے پردادے جو پہلے فوت ہو گئے ان کو زندہ کریں، اور کلم بالموتى، ان کو زندہ کریں اور وہ اٹھ کر ہمارے سامنے آئیں اور ہمیں کہیں کہ بچوں مان لو محمد سچے ہیں۔ یہ ان کے مطالبے تھے، یہ معجزے مانگ رہے تھے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ۔ اے میرے نبی محترم، یہ جو آپ جناب سے مطالبے کر رہے ہیں، معجزے مانگ رہے ہیں، یہ پرلے درجے کے شیطان لوگ ہیں، پرلے درجے کے ضدی، ہٹ دھرم، تبصر کرنے والے، آپ جناب کو ناکام کرنے کی کوشش کرنے والے، لاجواب کرنے والے، آپ جناب کو اپنے مشن میں ناکام کرنے والے، اندر کے انادی اور ضدی قسم کے لوگ ہیں۔ اگر بالفرد ہم پہاڑوں کو بھی اٹھا لیں، چشمے بھی جاری کر دیں اور مردوں کو اٹھا کر ان کے سامنے لے آئیں، ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک اشارہ ہونا سب نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ مگر میرے نبی، میرے حبیب، میرے خلیل، میرے پیارے، یہ لوگ ماننے کے لیے مطالبے کر ہی نہیں رہے۔ یہ تو اس لیے کر رہے ہیں چونکہ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکے گا، تو لہذا ہم اور اعتراض کریں۔ ماننے والوں کے لیے پورا قرآن کھلا پڑا ہے، اتنے معجزات، اتنی آیات، اتنی صفات، اتنے دلائل، اتنے براہین۔ کوئی سمجھنا چاہتا تو قرآن کی ایک سطر اس میں انقلاب پیدا کر دے۔
اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام خود بیٹھے ہیں جن کی زندگی ان کے سامنے ہے۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے تھے لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، ان لوگوں میں نے تمہارے اندر زندگی گزار دی ہے، کوئی اگر میرے میں عیب ہے تو ذرا انگلی تو اٹھاؤ۔ نیک سیرت پاک سیرت انسان ساری زندگی خوبصورت زندگی گزاری ہے، اور کفار بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات گرامی خود ایک بہت بڑا معجزہ تھی، بہت بڑی نشانی تھی۔ ان کو دیکھ کر جو ایمان نہ لا سکے وہ ان معجزوں کو دیکھ کر کیسے ایمان لائے؟ اور اس کے علاوہ صحابہ کرام جو ایمان میں داخل ہوئے، جو پہلے شرابی تھے اور منکر تھے اور کیا کیا خرافات میں مبتلا تھے، یکسر ان کی زندگی بدلی ہے، وہ پاک سیرت لوگ بن گئے۔ ان کو دیکھ کر بھی ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بات اصل یہی ہے کہ یہ ضدی لوگ ہیں، ہٹ دھرم لوگ ہیں، بغض رکھنے والے لوگ ہیں۔ بغض رکھنے والا بندہ ایسا پلید ہوتا ہے، اس کو خدا ہدایت کا نور نصیب نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے حبیب بل للہ الامر جمیعا، سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو ان کو ہدایت دے سکتے تھے، مگر اللہ کا قانون ہے دنیا کے اندر ہدایت کے لیے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، قرآن پاک کی آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو ہدایت دیتا ہوں جو منیب بن کے آتے ہیں، جو جھک جھک کے آتے ہیں، جو ہدایت کے طالب بن کے آتے ہیں، جو ہدایت لینے کے لیے اپنے آپ کو ذرا نیچے کرتے ہیں، ان کو پھر میں جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہوں۔ جو پہلے آکڑے بیٹھے آکڑ خانوں کو تو میں کبھی نہیں ہدایت دیا۔ اس لیے تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں سارے آکڑ خان تھے، متکبرین، متجبرین، بڑے بڑے جبارین، سرکش قسم کے لوگ تھے۔ تو اللہ پاک نے جہنم میں پھینک دیا، نہیں ہدایت دی ان کو، کیونکہ ہدایت چاہتے نہیں تھے۔ اور جنہوں نے چاہی ہے وہ بے شک جھگیوں میں رہنے والے تھے، کوئی خاندان کنبے قبیلے کا بھی نہیں پتہ تھا۔ تو اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی، اور آج بھی ان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو رہا ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، جب وہ فرمائشی معجزے مانگتے تو مسلمانوں کے دل میں بات آتی کہ یار اتنے جو وہ اعتراض کریں دکھا دیے جائیں معجزات تاکہ وہ بھی ایمان میں آ جائیں۔ وہ مسلمانوں کی اچھا جذبہ تھا اپنی طرف سے، وہ جو معجزہ مانگتے ان کو دکھا دیا جائے تاکہ سارے کے سارے ایمان میں آ جائیں۔ تو اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ابھی تم امید رکھتے ہو ان کے ایمان کی، اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، جن کے دلوں پر اللہ کی نظر ہے، وہ اللہ ان دلوں میں صلاحیت نہیں دیکھتا ایمان کی۔ یہ اندر سے ایسے خراب دل ہے، ایسے ذلیل اور متعصب دل ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ہدایت نہیں دینی، اس لیے ان کو ہدایت کبھی نہیں ملے گی۔ ہاں اللہ کی طاقت ہے، کل کے درس میں بھی یہ بات آئی تھی، اللہ اگر زبردستی ہدایت پہ لانا چاہے تو پھر 8 ارب لوگ دنیا کے جو ہے سارے کے سارے سجدہ ریز ہو جائیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، مگر زبردستی اللہ نہیں کروانا چاہتا، زبردستی نہیں کروانا چاہتے۔ یہی تو بات ہے، اللہ کے دلائل دیکھ کر، یہ سارا جہان دیکھ کر، سارا قرآن دیکھ کر، نبی علیہ السلام کو دیکھ کر، صحابہ کرام کو دیکھ کر، جو بندہ غور اور فکر کے ساتھ، شعور کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ
اس نظام کو دیکھ کر اللہ کی الوہیت کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر کے جو زبان سے کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ میرے محترم دوستو عقل و شعور کے ساتھ پڑھا ہوا یہ کلمہ، اس کی اتنی طاقت ہے خدا کی قسم، جس نے دل کی گہرائیوں سے ایک بار غور و فکر کر کے، بے عقلی کے ساتھ نہیں، جذبات کے ساتھ نہیں، کسی سے دب کر نہیں، غور اور فکر کے ساتھ، ہوش اور حواس کے ساتھ۔ اس لیے قرآن میں بار بار لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، لعلکم تفقہون، لعلکم تشعرون، یعنی تاکہ تم شعور حاصل کرو، تم عقل حاصل کرو، تم سمجھ جاؤ، یعنی سمجھ بوجھ کر دلائل کو دل کی دنیا میں اتار کر جو دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ میرے محترم دوستو ضرور بے ضرور جنت میں جانے والا ہے۔ بے شک وہ گناہ گار صحیح، بے شک وہ خطا کار صحیح، بے شک وہ مجرم صحیح، مگر جس نے دل کی گہرائیوں سے سوچ سمجھ کر ایک بار یہ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید ایک بار پڑھ لیا، اس کو افضل الذکر کہا جاتا ہے۔ ایک بار پڑھ لیا تو اللہ اس پر اتنے راضی ہے کہ اس کو ضرور جنت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ غور کرے، فکر کرے۔ اللہ نے اس لیے عقل دی ہے کہ یہ بندہ غور و فکر کر کے اپنی مرضی کے ساتھ میرے دلائل کو دیکھ کر میرے پاس آ جائے، اللہ یہی چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو حیوانوں کے سامنے کبھی دلائل نہیں پیش کیے جاتے، دلائل انسانوں کے سامنے پیش کیے جاتے۔ آپ گدھے پر جب سوار ہوتے ہیں یا گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو کبھی آپ نے اس سے بات کی ہے جی میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، میں آپ کا خیال رکھتا ہوں، میں آپ کا مالک ہوں، پہلے یعنی دلائل دے پھر اسے کہے کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ پر سوار ہو جاؤں؟ نہیں، وہ حیوان ہے، اس میں عقل ہی نہیں ہے۔ یہ صرف حضرت انسان کا یہ خاصہ ہے، اس کو دلائل دیے جاتے ہیں۔ حضرت انسان سوچ، تیرا کوئی مالک ہے، تیرا کوئی خالق ہے، تیرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تجھے کوئی زندگی دینے والا ہے، تجھے کوئی عزتیں دینے والا ہے، تجھے کوئی عقل و خرد دینے والا ہے۔ سوچ سمجھ کر آ جا، سوچ سمجھ کر اس کے پاس آ جا۔ یہ دلائل سارے انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے نہیں ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکا رہے گا، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب وہ کھٹکا، وہ ٹینشن اترتی رہے گی، حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پہنچے۔ مسلمان جو جہاد کر رہے تھے، فتوحات ہو رہی تھی، مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھ کر ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ کافروں کو جو مسلمانوں کو بالکل دیکھنا نہیں چاہتے تھے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہ غزوات اور فتوحات حاصل کرتے جا رہے تھے اور ان کے دل میں یہ کھٹکا اترتا جاتا، تکلیف اترتی جاتی اور پریشان ہوتے جاتے۔ ہائے ان کو یہ فتح مل گئی، یہ عزت مل گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اب ان کے ساتھ ہوتا رہے گا، کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو بھی سر بلند کرنا ہے اور محمد کے دین کو بھی سر بلند کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کچے پکے مکان تک محمد الرسول اللہ کا دین پہنچ کر رہے گا، اور پوری دنیا میں گونج مچ چکی ہے دین مصطفیٰ کی۔ کوئی مانے نہ مانے، بہرحال ڈنکا بج چکا ہے پوری دنیا کے اندر کلمہ توحید کا، کلمہ طیبہ کا۔ یہ جو ہے نا اس ڈنکے کا بجنا اور کلمہ توحید کا غلبہ، یہ کفار کے لیے بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔
قرآن اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ ان کے دل میں ہمیشہ یہ سزا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اترتی رہے گی، حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر جب مکہ فتح ہوا، ایک تو وعدہ پورا ہونے کا وہ منظرنامہ تھا، وہ مکے والے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکالا تھا۔ حضور علیہ السلام مظلوم بن کے اپنی جان بچا کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے، ہجرت فرما گئے تھے، اور پھر 8 سال بعد وہ وقت آیا، حضور مکے کے سلطان بن کر، مکے کے نواب بن کر، مکے کے قاضی بن کر، مکے کے جج بن کر، مکے کے حکمران بن کے مکہ میں نازل ہوئے۔ یہ ہے حتیٰ یأتی وعد اللہ، اللہ کا وعدہ سا میرے حبیب میں نے آپ کو سر بلند کر دیا۔ اور دوسرا وعدہ میرے محترم دوستو، ایک وقت آنے والا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ یہ خدا کی قسم ہونے والا ہے، یقیناً ہونے والا ہے، چونکہ حضور اس کی پیشین گوئی دے کے جا چکے ہیں۔ اب بھی بہت اسلام پھیل چکا ہے الحمدللہ، تقریباً 1.5-2 ارب کی آبادی ہو چکی ہے مسلمانوں کی۔ اب بھی ماشاءاللہ محنت والے محنت کر رہے ہیں، دین پھیلتا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا پوری دنیا کے اندر اسلام کا سکہ چلے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب کوئی کہے یہ کیسے ہوگا، حالات سازگار نہیں ہیں۔ بے شک میرے دوستو، جیسے کیسے حالات ہوں، امریکہ اسرائیل جیسے شیطان جیسی چالیں چلیں، مگر اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ اللہ کے وعدے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ یہاں سے اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، اے میرے حبیب، اگر یہ لوگ آپ سے مذاق کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ٹھٹھے کرتے ہیں، آپ کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے نبی محترم آپ گھبرائیں نہیں، آپ حوصلہ رکھیں۔ آپ میرے نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں، میں نے آپ کو بڑی عزت عظمت شان دی ہے۔ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، لوگ مذاق کرتے، کھچ مارتے، بکواس کرتے، نبی کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے۔ دنیا جو ہوئی میرے دوستو امتحان گاہ، اسی طرح انبیاء کے جو وارثین ہیں، علماء کرام، علماء کے ساتھ بھی بدبخت لوگ ایسے کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ اگر دن سوشل میڈیا پر ایک واقعہ آیا ہوا تھا، کسی علاقے میں قاری صاحب بالکل رمضان کے غالباً شروع میں انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میں نے آپ کے پاس نہیں رہنا۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، بتائیں تو صحیح۔ ان کے بس کوئی بات نہیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ لوگ پریشان ہوئے، رمضان سر پہ آ گیا ہے، کوئی مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تو جب بڑا اصرار کیا لوگوں نے، بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے، تو مولانا صاحب نے بتایا کہ بچہ میرے پاس پڑھنے آیا تھا، اور بھی بچے پڑھتے ہیں، ایک بچے کو سبق نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اس کو سے ایک تھپڑ مارا۔ استاد جی کا حق ہے سزا دینا۔ تو کیا ہوا، اس بچے نے گھر بتایا، اس کے والد نے آ کے مجھے تھپڑ مارا۔ قیامت کی نشانیاں نہیں، یہ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، اس لیے میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ تو بات یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ بھی لوگ ایسی بدتمیزیاں کرتے تھے، اور علماء کرام جو انبیاء کے وارثین ہیں، ان کے ساتھ بھی بدبخت لوگ، کمینے لوگ، ذلیل قسم کے لوگ ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ میرے دوست یہ بات کان کھول کے سن لو، جو علماء کے گستاخ ہیں، علماء کے بے ادب ہیں، اللہ پاک ان کی نسلوں سے دین کو اٹھا لے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ حافظ قرآن، عالم دین، ان کی توہین کرنا، ان کو بے عزت کرنا، علل اعلان ان پر بکواسات کرنا بہت بڑی خطرے والی بات ہے۔
انسان کمزور ہے، علماء بھی انسان ہیں، اگر کوئی ایسی کمزوری ہو بھی گئی ہے، اللہ کا حکم ہے ہر بندے کے بارے میں، اللہ نبی کا فرمان ہے پردہ پوشی کی جائے، پردے سے کام لیا جائے، اور پھر علماء کا تو اور زیادہ حق ہے۔ مگر میرے محترم دوستو، اس بات کو سمجھنا ہے کہ احترام کرنا ہے علماء کا، ادب کرنا ہے، عزت کرنی ہے ان کی، اپنا فائدہ ہوگا، نسلوں کا ایمان بچ جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے پاک کلام کی پاکیزہ ہدایات کے مطابق عمل زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من الجنۃ والناس اجمعین انک سمیع قریب مجیب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک